بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم نصاب الصرف کا سبق نمبر 3 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 3 حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کے بارے میں ہے۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ عز و جل ہم حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کی پہچان کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ حروف زائدہ کون کون سے ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق نمبر 3 حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کے بارے میں ہے۔ کل ہم نے کلمہ کی 3 طرح سے تقسیمات پڑھی تھی۔ کلمہ کی ایک تقسیم کی گئی تھی معنی کے اعتبار سے۔ معنی کے اعتبار سے کلمہ کی 3 قسمیں تھیں: اسم، فعل، حرف۔ پھر دوسری تقسیم کی گئی تھی کلمہ کی حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کے بارے میں۔ حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کے اعتبار سے کلمہ کی 6 اقسام تھی، اور آج یہی حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کے بارے میں بتانے لگے ہیں کہ حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کی پہچان کیا ہے، حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کہتے کسے ہیں، آج اسی کے بارے میں بتانے لگے ہیں۔ حروف اصلیہ کسی کلمہ کے مادے کے حروف کو حروف اصلیہ اور ان کے علاوہ دیگر حروف کو جو اس کلمے میں ہوں حروف زائدہ کہتے ہیں۔ جیسے لفظ کتابن، اب اس میں جو حروف اصلیہ ہیں وہ کاف، تا، با، یہ حروف اصلیہ ہیں، اور الف یہ حرف زائد ہے۔ کوئی بھی کلمہ آ جائے جو اس کلمے کا مادہ ہوگا وہ حروف اصلیہ کہلائے گا، اور جو اس سے ہٹ کر ہوگا وہ حروف زائدہ کہلائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جو حروف کلمے کے تمام حالتوں میں قائم رہیں وہ اصلیہ حروف کہلائیں گے، اور جو تمام حالتوں میں قائم نہ رہیں وہ حروف زائدہ کہلائیں گے۔ جیسے ضربہ بر وزن فعل، اب یہ ضاد، را، با یہ حروف اصلیہ ہیں تینوں ہی، اور جب اس کی مختلف حالت بنائی جیسے یضربو، اب یضربو میں ضاد، را، با یہ قائم رہے ہیں اپنی حالت پر، تبدیل نہیں ہوئے، اور اس میں سے جو یا ہے یہ حرف زائد ہے، لہذا جو اپنی حالتوں پر جو حروف قائم نہ رہیں وہ زائد کہلائیں گے، اور جو ہر حالت میں اپنی حالت پر قائم رہیں وہ حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کی پہچان کا طریقہ مزید وضاحت کے ساتھ بتانے لگے ہیں۔ جیسا کہ لکھا ہوا ہے، اس کی پہچان کے لیے سب سے پہلے اس کلمہ کا وزن معلوم کرنا ضروری ہے۔ صرفیوں نے کلمے کا وزن کرنے کے لیے بطور میزان 3 حروف کا انتخاب کیا ہے: فا، عین اور لام، لہذا ہر کلمے کے وزن میں ہمیشہ فا، عین اور 1 یا 2 یا 3 لام ضرور ہوں گے۔ وزن معلوم کرنے کے بعد جو حروف فا، عین اور 1 یا 2 یا 3 لام کی جگہ پر واقع ہوں گے وہ حروف اصلیہ، اور جو ان کے علاوہ ہوں گے وہ حروف زائدہ کہلائیں گے۔ جیسے ضربہ بر وزن فعل اور اکرم بر وزن افعل۔ اس کا مطلب یہ ہے حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کی پہچان کے لیے ہمیں کلمے کا وزن معلوم کرنا ہوگا۔ کلمے کا وزن معلوم کرنے کے لیے صرفیوں نے 3 حروف کا انتخاب کیا ہے، اور وہ 3 حروف یہ ہیں: فا، عین اور لام۔ جب بھی کسی کلمے کا وزن معلوم کریں گے انہی 3 حروف کے ساتھ کلمے کا وزن معلوم کریں گے، فا، عین اور لام کے ساتھ۔ لہذا ہر کلمہ فا، عین 1 لام، 2 لام یا 3 لام کے وزن پر ہوگا۔ جب ہم کلمے کا وزن معلوم کر لیں گے ان حروف کے ساتھ، تو جو فا کلمہ کے وزن پر ہوگا اور عین کلمہ کے وزن پر ہوگا
اور ایک لام، دو لام یا تین لام کے وزن پر ہوگا وہ حروف اصلیہ کہلائیں گے، اور جو ان سے ہٹ کر حروف ہوں گے وہ حروف زائد کہلائیں گے۔ مثال سے سمجھیے، جیسے دارابا بر وزن ہے فعالا، اب دود یہ فا کے وزن پر ہے، اس کو فا کلمہ کہیں گے۔ را یہ عین کلمہ کے وزن پر ہے، اس کو عین کلمہ کہیں گے۔ با یہ لام کلمہ کے وزن پر ہے اور اس کو لام کلمہ کہیں گے۔ اب دورہ با میں تینوں حروف اصلیہ ہیں کیونکہ یہ فعلا کے وزن پر ہے، اور اسی طرح ہے اکرامہ، یہ بر وزن ہے افعلا کے۔ اکرامہ میں جو کاف ہے یہ فا کلمہ کے وزن پر ہے، اور را یہ عین کلمہ کے وزن پر ہے، اور میم یہ لام کلمہ کے وزن پر ہے۔ لہذا اکرامہ میں کاف، را، میم یہ حروف اصلیہ ہیں، اور حمزہ یہ فا، عین اور لام کلمہ کے وزن سے ہٹ کر آیا ہے، لہذا حمزہ یہ زائد ہے۔ آگے فائدہ بتا رہے ہیں۔ فائدہ یہ ہے، موزون میں جو حرف وزن کے فا کے مقابلے میں آئے اسے فا کلمہ، جو عین کے مقابلے میں آئے اسے عین کلمہ، اور جو لام کے مقابلے میں آئے اسے لام کلمہ کہا جاتا ہے۔ مثال سے سمجھیے، جیسے دارابا یہ فعلا کے وزن پر ہے، اور دود یہ فا کے وزن پر ہے تو اس کو فا کلمہ کہیں گے، اور را یہ عین کلمہ کے وزن پر ہے، اس کو عین کلمہ کہیں گے، اور با یہ لام کلمہ کے وزن پر ہے تو اس کو لام کلمہ کہیں گے۔ فائدہ نمبر 2، حروف زائدہ 10 ہیں جن کا مجموعہ ہے سألتمونیہا، یا پھر یہ مجموعہ الیوم تنساہو ہے، یعنی جو زائد حروف ہوں گے وہ ہمیشہ انہی حروف میں سے ہوں گے۔ مطلب یہ ہے جو بھی کوئی حرف کلمہ میں زائد ہوگا وہ انہی 10 حروف میں سے ہوگا، اور ان دونوں میں سے کوئی ایک مجموعہ یاد کر لیجئے، سألتمونیہا، جو بھی کوئی کلمہ میں زائد حروف ہوگا انہی 10 میں سے ہوگا، ان سے ہٹ کر کوئی بھی حرف زائد نہیں آئے گا۔ پہلے دوستو، آج کا ہمارا سبق کمپلیٹ ہوا، تو اس کو یاد ضرور کیجئے گا اور کل لازمی سبق کو سنائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔